بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سینٹر آف ایکسیلنس کے عزیز طلباء و طالبات اور یوٹیوب پر ترجمہ اور تفسیر سننے والے اور دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے 31 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آج رمضان المبارک کا آخری عشرے کا آغاز ہے اور طاق رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں یہ لیلۃ القدر ہو، تو ہمارا یہ رات کو پڑھنا اور سننا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کو عزت ملے اور ہمارے لیے یہ آخرت میں بے حساب اجر کا باعث ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ یہ حرف استفہام ہے۔ کیا؟ فمن، فا پس من جو، یعلم جانتا ہے، انما کہ بے شک، انزلا نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی جانب سے، کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ الحق، وہ حق ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا اعمی، کمن کا جیسے، من جو، ہوا اعمی وہ اندھا ہو۔ کیا اس قرآن پاک کو حق ماننے والا، اس کو منزل من اللہ سمجھنے والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ تو پیچھے جیسے مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ پانی اور اس کی جھاگ برابر نہیں ہو سکتے، زیور اور جو دھات آگ میں پگھلائی جاتی ہے وہ اور اس پگھلاتے وقت جو میل کچیل وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنے والا، اس کو حق سمجھنے والا، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو اندھا ہو، یعنی جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، گویا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا فرما رہے کہ وہ اندھا ہے، کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور اس قرآن کے اندر ایسے حقائق موجود ہیں جس سے رب کی معرفت ہو سکتی ہے، جس سے اسلام کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ اس کے باوجود نہیں اس پر ایمان رکھتا، تو گویا وہ کیا ہے؟ اندھا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں، اللہ کی ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب افمن یعلم، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا یہ شخص کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟
بالکل نہیں ہو سکتا، استفہام انکاری ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، انما سوائے اس کے نہیں، بے شک یتذکر نصیحت قبول کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے، اولو ذو کی جمع، الباب عقل مند، صاحبان عقل، صاحبان دانش ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو عقل والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کی، سمجھداروں کی، صاحبان عقل کی، ارباب دانش کی 9 صفات آگے بیان کی ہیں، یعنی جن میں یہ 9 صفات موجود ہوں گی وہ گویا کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک صاحبان عقل ہیں، وہ سمجھدار ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، الذین یوفون بعہد اللہ، صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین جو یوفون پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے، ان کی پہلی کوالٹی یہ ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جسے عہد الست کہتے ہیں، اللہ نے تمام روحوں سے ان کو شعور اور ادراک دے کر یہ پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جس عہد کو جو عالم ارواح میں ہر روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ صرف رب ماننا نہیں، بلکہ جب رب مان لیا تو پھر رب کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانی ہے، اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری کرنی ہے۔ تو صاحبان عقل کون ہیں؟ جو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو حکم ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو اوامر ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ آپس میں معاہدات بھی ہو سکتے ہیں، جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملات کے اندر معاہدہ کرتا ہے تو ان کو بھی پورا کرتے ہیں، کیونکہ وعدے کا پورا کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے، اور وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اس میں دوسری ایک چیز ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو مسلمان ایمان والا کیا کرتا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے، اس کے مفہوم میں پوری وسعت ہے۔ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وَلَا يَنقُضُونَ، اور وہ نہیں توڑتے، المیثاق پختہ عہدوں کو، یعنی پکا وعدہ کرنے کے بعد ان عہد کو، ان وعدوں کو، ان میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا یہ کس کا کام ہے؟ منافق کا۔ اور منافق کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے بری جگہ پر ہوگا۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہے، ایفا اس کی فطرت میں ہوتا ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔
الذین یوفون بعہد اللہ، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، یعنی عہد کو پختہ کرنے کے بعد نہیں توڑتے، مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایفا کیا جائے۔ اور اگلی ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ والذین یصلون، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، لفظی ترجمہ پہلے دیکھیے، یصلون ملاتے ہیں، ما امر اللہ به ان یوصل، ما جس کا امرا حکم دیا، اللہ اللہ نے، بھی اسے ان یوصل کے ملایا جائے، یعنی جہاں اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے وہاں وہ اس کو ملاتے ہیں۔ اب یہ ملانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صلہ رحمی، یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اسلام میں یعنی یہ اچھا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں جو صلہ رحمی ہے وہ اس کا مفہوم اس سے آگے ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، آپ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ فقال علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر، سل من قطعک وآت من حرمک واعف عمن ظلمک، کہ جس نے سل من قطعک، جس نے آپ سے قطع تعلق کیا، رشتہ توڑ لیا، آپ اس سے بھی جوڑیے، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے رشتہ جوڑے آپ اس سے جوڑیں، بلکہ کیا ہے؟ سل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلق ہو، جو آپ کے ساتھ رشتوں کو توڑے، آپ اس سے بھی کیا کیجیے؟ صلہ رحمی کیجیے، اس سے رشتہ جوڑیے۔ وآت من حرمک، اور جس نے آپ کو محروم کیا اس کو بھی دیجیے۔ واعف عمن ظلمک، اور جس نے آپ پر ظلم کیا اس سے درگزر کیجیے، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو اللہ نے جہاں رشتوں کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ، اور وہ ڈرتے ہیں، اگلی خوبی، ربہم، اپنے رب سے، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے، اللہ سے خوف کرتے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی جرم پر، کسی معصیت پر سزا نہ دے دے، کہیں ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے اندر ہر عمل سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا اس عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اگر راضی کرنے والا عمل ہے تو کرتے ہیں، ناراض کرنے والا عمل ہے تو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَيَخَافُونَ، اور وہ خوف کرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اندیشہ ان کو لاحق رہتا ہے، یہ خوف لاحق رہتا ہے، سوء الحساب، سخت حساب کا، برے حساب کا، یعنی وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں جنت ملے گی، بلکہ اپنے عملوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ نے سخت عذاب لیا تو ہمارا کیا بنے گا، کہیں ہمارے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس آیت میں دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ ہیں، صاحبان عقل، صاحبان
ارباب دانش کون ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور سخت حساب سے کیا ہے؟ ڈرتے رہتے ہیں، اندیشہ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا سخت حساب نہ ہو جائے۔ تو یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہ عقل مند لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور کیا ہے؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور کیا خوبی ہیں کہ نمبر 1 صبر کرتے ہیں، اس آیت میں جو بیان کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ والذین، اور جو صبر کرتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء وجہ ربی، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں، یہاں وجہ رضا کے معنی میں ہے، اپنے رب کی رضا کی طلب میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ یعنی کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، اور اللہ کی رضا کی خاطر اس پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جزا فضا کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کی جو رضا ہوتی ہے اس پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف شکوہ کناہ نہیں ہوتے۔ تو عقل مندوں کی خوبی اللہ نے کیا بیان کی؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادات میں مستقل ہوتے ہیں، یعنی ثابت قدم رہتے ہیں اپنی عبادات پر، اپنی طاعات پر، نیکیوں پر، گناہوں سے بچنے میں ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربی، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ واقاموا، قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ اور سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نماز میں ان کے دل اور ان کے جوارے، ان کے اعضاء سب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور عقل مندوں کی کیا خوبی ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سرًا، خفیہ طریقے سے بھی، وعلانیۃً، اور ظاہراً بھی، اعلان کر کے بھی، یعنی ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ بعض احادیث میں خفیہ خرچ کرنے کی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہے ہیں تو اتنی خاموشی سے، اتنی رازداری سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ ریاکاری سے بچنا ہے۔ تو لیکن اعلانیہ بھی، اور بعض مفسرین نے اور فقہا نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے اوپر صدقات واجبہ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، تو اس کو اعلانیہ خرچ کرنا چاہیے، اور جو نفلی صدقات ہیں، جیسے آپ پیسے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ان کو خفیہ کرنا چاہیے۔ اور اعلانیہ اگر اس نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی، میرے اس عمل سے دوسروں کو بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، تو تب بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کیا، تو اس کی، اللہ تو نیتوں سے، اللہ تو دلوں میں آنے والے خیالات سے واقف ہیں،
تو پھر اس خرچ کرنے کی کوئی اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو عقل مند کون ہوتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب یہاں دیکھیے ایک نکتہ بھی ہے، مما جو ہم نے دیا، اس کا مطلب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، جو کچھ ہم نے اسے دیا۔ ہم سورہ بقرہ کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں متقین کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے متقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک، آپ ویسے بھی سخی تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کے در سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، ایون کہ آپ تو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی سائل کی ضرورت کو پورا فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کی طرح ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت جب ہم پوری دنیا ایک وبا سے گزر رہی ہے، کرونا وائرس سے، تو غریب کا چولہا جو ہے وہ مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے، اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں جہاں خرچ کرنے کی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پر خرچ کیا جائے تو وہاں ضرور کریں۔ وَأَنفَقُوا، اور عقل مند کی کیا نشانی ہے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ، اور دور کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، بالحسنہ نیکیوں کے ذریعے، السیئہ برائیوں کو، اور برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے ہٹاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس جزوِ آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں اور دونوں درست ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو ہٹاتے ہیں، یعنی جب عقل مند لوگ، ایمان والے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کرتے ہیں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہو گیا، اللہ کی کہیں نافرمانی ہو گئی، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں اور نیکی کا عمل کرتے ہیں، اور نیکی کا عمل اس برائی کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے، ادفع باللتی ہی احسن، آپ لوگوں کی برائی کا جواب بہترین یعنی اچھائی سے دیجیے۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس عمل سے، یعنی برائی کا بدلہ، برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے کیا ہوگا؟ کہ جو آپ کا بدترین دشمن ہے وہ بھی دلی دوست بن جائے گا۔ تو اس آیت سے، اس جزوِ آیت سے دونوں مفاہیم، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، یا برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی برا عمل ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ نیکی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 9 خوبیاں ہیں یا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، اولئک یہی ہیں وہ لوگ کہ ان کے لیے عقبی الدار، آخرت کا اچھا گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت میں اچھا گھر ہوگا ان کا، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی۔ کون سی؟ کہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اپنے آخرت میں اپنے برے حساب سے اندیشہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور نیکیوں کا بدلہ کس سے دیتے ہیں؟ اچھائیوں سے۔ تو یہ جن کے اندر یہ 9 خوبیاں ہوں گی، یہ 9 صفات ہوں گی،
یعنی وعدوں کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی نہیں توڑتے. دو، تیسری کہ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پانچویں کہ وہ برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. چھٹی صبر کرتے ہیں. ساتویں نماز قائم کرتے ہیں. آٹھویں انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور نویں بات کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں یا برائی کو اچھائی سے ہٹاتے ہیں. تو جن لوگوں کے اندر یہ 9 صفات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں. جس کے اندر بھی ہوں گی، اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا اچھا گھر ملے گا. اور وہ کیسا ہوگا؟ آگے دیکھیے، جنات عدن یدخلونہا، جنات باغات ہوں گے، عدن ہمیشہ کے، ہمیشگی کے، ہمیشہ کے دائمی جنتوں میں، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے. یعنی ان خوبیوں کے حامل ایمان والے وہ ہمیشہ دائمی جنتوں میں رہیں گے، وہاں داخل ہوں گے. اور صرف وہ بھی نہیں داخل ہوں گے بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ومن اور جو بھی صلح اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، من آبائہم اس کے آباء و اجداد میں سے، باپ دادا میں سے، وازواجہم اور اس کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور اس کی اولاد میں سے، جو بھی نیکوکار ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں. یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی اور ان کے رشتہ دار، ماں باپ، بیویاں اور اولاد، جو بھی نیکوکار ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. تو اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جنت میں داخلہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا، نسبی رشتے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. یہاں قید کیا ہے؟ ومن صلح من آبائہم، جو بھی نیکوکار ہوگا، جو بھی نیک کام کرنے والا ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. نسب محض کہ اگر کوئی آدمی جنت میں ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار، بھلے اس کا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ ایمان اور عمل صالح سے متصف نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح اس کے نام اعمال میں نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی، یہ دیکھیے کہ اللہ جنت میں رشتہ داروں کو اکٹھا کریں گے. اس سے دوسرا یہ مفہوم مل رہا ہے کہ جنت میں رشتہ دار اکٹھے ہوں گے. یہاں تک کہ اگر ایک آدمی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہے اور دوسرا آدمی جنت کے کسی نچلے مقام پر ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رشتہ دار کو بھی، جو نچلے درجے میں ہے، اس کو بھی جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے دیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اس سے کچھ کم کیے بغیر اس کو جنت میں ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے. اور قرآن مجید میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ ہم ان کو، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی، اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں، کچھ کمی نہیں کریں گے. تو یہ جو عقل مند ہوں گے، جنات عدن یدخلونہا، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، والملائکہ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب ہر دروازے سے. یعنی ان کے جو محلات جو ہوں گے جن میں یہ رہیں گے، جن میں اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل کریں گے، وہ بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے بہت دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان پر داخل ہوں گے. کیا کہتے وہ داخل ہوں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم،
सलामुन सलाम हो अलैकुम तुम पर। क्यों? बिमा सबर तुम, इस वजह से जो तुमने सब्र किया। सब्र की बड़ी फजीलत है कि सलाम हो तुम पर क्योंकि तुमने सब्र किया। बा सबबिया है, बसबब इसके, इस वजह से मा सबर तुम, जो तुमने सब्र किया। और आज ये जो तुम्हें मिला है, फरिश्ते कहेंगे फनीमा उकबद्दार, फनीमा क्या ही अच्छा है, उकबद्दार आखरत का घर, आखरत का घर कैसा ही अच्छा है। तो अब देखिए आयत नंबर 23 और 24 फिर से इसका तर्जमा देखें। जन्नात अदनी यदखुलूनहा, वो दायमी जन्नतों में वो खुद भी दाखिल होंगे, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और उनके बाप दादा, उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से नेकोकार भी उसमें दाखिल होंगे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास ये कहते हुए दाखिल होंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो क्योंकि तुमने सब्र किया। फनीमा उकबद्दार, बस आखरत का घर कैसा अच्छा है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह तबारक व तआला का ये उसलूब है कुरान मजीद में, जहां अच्छों का तज़किरा फरमाते हैं वहां बुरों का भी तज़किरा फरमाते हैं। जहां नेकियों पर इनामात का तज़किरा फरमाते हैं तो वहां बुराइयों पर, नाफरमानियों पर अपनी पकड़ का भी जिक्र फरमाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि अगली आयतों में वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद दार। वल्लज़ीना यनकुज़ूना, वो लोग जो यनकुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, अल्लाह के साथ किए हुए वादे को, मिन बादि मीसाक़ी, उसके साथ पुख्ता वादा बांधने के बाद, पुख्ता अहद करने के बाद उस अहद को तोड़ देते हैं। कि वादा किया था कि आपको रब माना था, रब मानने का लाजमी नतीजा ये है कि रब मानने का मतलब कि उसके हर अमर की इत्तबा करेंगे, हर हुक्म की पैरवी करेंगे, जिससे अल्लाह ने मना फरमाया उससे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। रब मानने का ये मतलब है। अब क्या है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह के अवामिर को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल रहे हैं, शिरक नहीं करना, शिरक कर रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, वालिदैन की नाफरमानी हो रही है। तो वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, जो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं, यानी शिरक कर लिया। रब मानने का ये भी मतलब था कि पेशानी सिर्फ उसी के आगे झुकेगी। अब क्या है, अल्लाह के अलावा इमदाद की दूसरी तरफ जो है वो भी नजरें लगी हुई हैं, किसी और को भी हाजत रवा समझा हुआ है। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, वयक़तऊना, और काटते हैं, कता करते हैं, तोड़ते हैं, मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिसका अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। मामूली बात पर रिश्तेदारियों, देखे ना, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक हो जाते हैं, उनके साथ लेन देन, उनके साथ ताल्लुकात और उनके साथ खुशी और गमी के मामला ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह ने तो, अब जैसे मैंने हदीस इसके शुरू में बयान की उक़बा बिन आमिर वाली, कि सिल मन कता का, जो आपसे कता करे उससे भी जोड़िए, और जो आपको नहीं देता, वो जो आपको महरूम करता है, वह आती मन हरम, जो आपको महरूम करता है उसको भी दीजिए, अता कीजिए। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जिसने आपके साथ ज्यादती की, जिसने आपके ऊपर जुल्म किया, उससे दरगुजर कीजिए। तो नहीं करते। वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, कि जिसे अल्लाह ने जोड़ने का जिन रिश्तों को हुक्म दिया है उसको तोड़ते हैं। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, फसाद का मुर्तकिब होते हैं। तो इनके लिए क्या सज़ा है, उलाइका लहुमुल लाना, उलाइका, यही वो लोग हैं, लहुम, इनके लिए, अल्लाना, लानत है, ये इनके लिए लानत है, वलहुम सूदार, और इनके लिए सूदार, बुरा घर है।
آخرت میں برا گھر ہوگا، ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہی پر اللہ کی لعنت ہے، انہی پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور اللہ یبسط زیادہ دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ جس شخص کے لیے چاہتا ہے اسے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، اسے رزق کے حوالے سے خوشحال کر دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اسے زیادہ رزق دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ اب رزق کے معاملات میں یعنی یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں خوشحال ہے اور اس کو رزق کی فراوانی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی۔ یعنی کسی کے اندر رزق کی کشادگی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے دنیا میں خوش ہے، اور کسی کی رزق میں تنگی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر اس کا رزق تنگ ہے تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، یہ تو اللہ کو پتہ، یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو وہ رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ تو کسی کو اگر رزق میں وسعت ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ نے اس پر کرم کیا ہوا ہے اور وہ اللہ اس سے راضی ہوا ہے، اور کسی کو اگر رزق میں کمی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوا ہوا، یہ بالکل مطلب نہیں۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اسے پتہ ہے کس کو کیوں رزق زیادہ دیا گیا اور کس کو کیوں کم دیا گیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اس معاشرے میں اپنے جو تعلقات بناتے ہیں وہ رزق کے حساب سے بناتے ہیں۔ ہم رشتہ داریاں بھی ان سے نبھاتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں۔ تو خوشحالی کوئی، یہ اصل خوشحالی کیا ہے؟ آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی خوشحالی۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو خوشحال ہوتے ہیں اللہ انہیں خوشحال کرتا ہے اور وہ اس میں مست ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ خوش رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ یعنی یہ کفار دنیاوی زندگی پر کیا رہتے ہیں؟ اتراتے ہیں، مست رہتے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر ایک قلیل سامان کے، ایک حقیر پونجی کے، یعنی اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا۔ یہ جو انگلی میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے، اور سمندر میں کتنا ہے وہ آخرت۔ تو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ ایک حقیر پونجی ہے، ایک متاع قلیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی پر اترانے کی بجائے، دنیا میں مست ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کرنا چاہیے۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ تنگی کر دیتا ہے۔ لیکن یہ رزق کی فراوانی یا رزق کی تنگی یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ رزق کی فراوانی والوں کے ساتھ اللہ راضی ہے اور تنگی والوں کے ساتھ اللہ ناراض ہے۔
وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ کفار، یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے ایک متاع قلیل کے اور کچھ نہیں، ایک حقیر سی پونجی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور وہاں راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا. اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے کہ جتنا یہ مردہ بکری کا بچہ جسے اب انہوں نے پھینک دیا، ان کی نظر میں اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، پھینک دیا بیکار. تو اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس مردہ بچے سے بھی، اس مردہ بکری کا جو بچہ ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اصل کیا ہے؟ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کے مقابلے، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی بے حیثیت، حقیر ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، جو کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، لولا انزل، یہ پہلے بھی اسی سورہ میں یہ کفار کا مطالبہ آ چکا ہے کہ کیوں نہیں نازل ہوا علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت، کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی جانب سے. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ ان کی رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل ہو، یعنی حصی معجزہ، کہ ایسا معجزہ جیسے وہ، یعنی جس طرح وہ خود چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ کفار مکہ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ان پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے مکہ سے تاکہ زمین کشادہ ہو جائے، یا یہ زمین پھٹ جائے اور اس میں چشمے نکل پڑے. تو اس طرح کے، یعنی وہ حصی معجزات چاہتے تھے، اور کافر یہ کہتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، کوئی حصی معجزہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن حصی معجزہ کے جواب میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل ان اللہ یذل من یشاء، یعنی کفار کے اس حصی معجزے کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے، انہیں فرما دیجئے، انہیں کہہ دیجئے ان اللہ یذل من یشاء، کہ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت دیتا ہے الیہ، اس کی طرف، من اناب، جو جھکتا ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس کی طرف جھکتا ہے، اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. یعنی ایک ہی چیز سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اور ایک ہی چیز سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو حصی معجزے سے کی مطالبے سے کافر کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، اور ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگ وہ ہدایت پاتے ہیں. تو اس حصی معجزے کے جواب میں اللہ کیا فرمایا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء، مطلب فرما دیجیے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، ویہدی، اسے کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم، وتطمئن اور مطمئن ہو گیا، اطمینان پایا، قلوبهم ان کے دلوں نے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو جو معروف ہے اللہ کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکری لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ، یعنی زبان سے ذکر، اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی، اللہ کے حکموں کو مانتے رہتے ہیں.
تو جو ایمان والے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الا سنو، خوب سمجھ لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، یہ ایمان والوں کا کام ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو ذکر کے ان صیغوں کو، ان الفاظ کو استعمال کیا جانا چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سکھائے، یعنی قرآنی ذکر، یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا اختتام صحیح بخاری پر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن کے اعتبار سے میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ کیا ہوں گے؟ ہلکے پھلکے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ دو کلمے ہیں جو کیا ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے اور ان کا بہت اجر ملے گا، اور یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اپنا وقت جو ہے، کچھ وقت ذکر کے لیے مخصوص کریں، اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ تو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے۔ طوبی کے کئی معنی ہیں، طوبی کا ایک معنی وہ بھی ہے جنت میں ایک درخت ہوگا جس کا نام طوبی ہے، اور وہ اتنا ہوگا کہ 1000 سال تک جو گھوڑا ہے، گھوڑ سوار، وہ دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو طوبی، بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی لیا کہ ان کے لیے طوبی ہوگا، طوبی، یا اس کا معنی خوشحالی، کہ ان کے لیے خوشحالی ہوگی، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہوگی، یا ان کے لیے ایسی خوشی ہوگی کہ جو انسان کے دل کے علاوہ اس کے حواس بھی اس خوشی سے کیا ہوں گے؟ لطف اندوز ہوں گے۔ یا جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، کیونکہ جنت کی نعمتوں سے انسان کا دل اور انسان کے حواس لطف اندوز ہوں گے۔ یا ان کے لیے طوبی لہم، ان کے لیے جنت کا درخت، کہ جس کے سائے میں سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو طوبی لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشی ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، کذالک، اسی طرح، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا، فی امہ، ایک امت میں،
کیسی امت میں؟ قد خلت من قبلہا امم، کہ تحقیق قد خلت گزر چکی ہیں، من قبلہا اس امت سے پہلے، امم کئی امتیں، اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ایک امت میں بھیجا اور آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، یعنی ان کی طرف بھی ہم نے اپنے بندوں کو بھیجا، ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ کیوں آپ کو مبعوث فرمایا، کیوں بھیجا؟ وجہ بھی بیان، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لِتَتْلُوَ تاکہ آپ تلاوت کریں، وہ کتاب پڑھ کر سنائیں، علیہم ان پر، الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ کیا کریں، ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، وہ رحمان کے منکر ہے، اور رحمان کے لفظ سے کفار مکہ کو ایک لحاظ سے چڑ تھی، وہ بدکتے تھے۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ حدیبیہ لکھا جانے لگا تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، تو کفار کی طرف سے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، سہیل بن عمر، وہ سفیر بن کے آئے ہوئے تھے اور معاہدہ، انہوں نے کہا جی ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو کس سے لکھوایا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ معاہدہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا 6 ہجری میں، اور جو فتح مکہ کا پیش خیمہ تھا تو رحمان کے نام سے بدکتے تھے۔ یہ اللہ کا نام ہے رحمان، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت رحم کرنے والا، تو وہ رحمان سے کیا ہے؟ انکار کرتے، رحمان کے منکر ہے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، آپ فرما دیجئے ہوا ربی، میرا رب وہ ہے، لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ رحمان وہ میرا رب ہے اور لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی رحمان پر میں نے بھروسہ کیا، و الیہ متاب اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم، اسی طرح ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا کہ اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور جس طرح پہلی آپ سے پہلے نبیوں اور انبیاء اور رسولوں کو ان کی امتوں نے اذیت دی، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جس طرح ان کی امتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اگر انہوں نے بھی اپنی روش نہ بدلی تو ان کو بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور آپ کی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیوں آپ کو نبی لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تاکہ آپ ان کو وہ پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ رحمان کا منکر ہیں، وہ رحمان کے۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ولو اور اگر ان قرآن کے بے شک قرآن، یعنی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا یا ایسی کوئی کتاب ہوتی، قرآن کے معنی ابن کثیر نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہر اللہ کی کتاب کو منزل من اللہ کو قرآن کہتے ہیں، اور دلیل کے طور پر انہوں نے وہ حدیث پیش کی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے۔ تو ظاہر ہے اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ زبور،
کہ اگر یا یہی قرآن مجید کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا سیرت بہل جبال، سیرت چلا دیے جاتے بھی اس کے ذریعے الجبال پہاڑ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بہل جبال جس سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، یعنی کوئی ایسا حصی معجزہ جس طرح یہ مانگ رہے ہیں نا کہ مکہ سے پہاڑوں کو دور کر دیا جائے، کفار مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں اور اس سے مکہ کی زمین کشادہ ہو جائے، او قطعت بہل ارض، یا کاٹ دی جائے اس کے ذریعے زمین۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، قطعت بہل ارض، قطع کاٹنا، قطعت ماضی مجہول ہے، سجیرت کلیما یہ سارے ماضی میں، کاٹ دیا جائے اس کے ذریعے زمین کو، کیا مطلب؟ یعنی قرآن ایسا ہوتا اگر کوئی جس کے ذریعے زمین کی مسافت طے کی جاتی، یعنی جو مسافت کئی سالوں میں یا کئی مہینوں میں ہونی تھی وہ چشمے زدن ایسے ہی فوراً آپ یہاں سے آپ کہاں چلے گئے 1000 میل دور اس قرآن کے ذریعے۔ یا اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے کہ کاٹ دی جائے اس کے ذریعے زمین، یعنی زمین پھٹ جائے اور اس سے چشمے نکل پڑیں اور نہریں بہہ پڑیں، یہ بھی کفار مکہ کا مطالبہ تھا۔ یا کوئی قرآن ولو انا قرآن ایسا قرآن ہوتا کہ او یا کلما بھی علم ہوتا، اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کرا دی جاتی، تو یہ بھی کفار مکہ کا تھا کہ کوئی ہمیں اپنے آباء و اجداد سے مردوں کو زندہ کر کے کلام کروایا جائے کسی مردے کو، پھر ہم مانیں گے۔ یعنی ایسے حصی معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا، یعنی یہ شرط ہے، تو جواب شرط کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بہت ساری الگ الگ لکھے ہیں، لیکن جو زیادہ جمہور کیا کہ پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ او کلمہ بہل موتا کے بعد جواب شرط کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، یا زمین کی مسافت طے کی جاتی، یا اس سے فرشتوں سے کلام کیا جاتا، تو بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ جس طرح اس امت سے پہلے بھی لوگ جو ہے انہوں نے حصی معجزات کا مطالبہ کیا اور پورا ہونے پر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو ایسے معجزات دے بھی جاتے پھر بھی ایمان نہ لاتے، انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو جادوگری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے سپرد ہیں سارے معاملے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہدایت دینا، کسی کا ایمان قبول کرنا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی حصی معجزہ ہو، بلکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ چلا دیے جاتے اس سے پہاڑ، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس سے کاٹ دی جاتی زمین، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا بات چیت کرا دی جاتی اس کی وجہ سے مردوں سے، یہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کام، سب امور اللہ کی قبضہ میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، حرف استفہام، فا پس، لم یئس یہ مضارع نفی جہد بلم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہاں لم یئس، افلم یئس، افلم یعلم کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ جانتے نہیں؟ افلم یئس اصل میں یہ باب سامع یسمعو سے ہے، یئسا یئسو، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ یئسا یئسو اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، یأسن اس کا مصدر ہے، کسی چیز سے نا امید ہونا، مایوس ہونا۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو کیا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ تو بہت سارے مترجمین نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ کیا ایمان والے مایوس نہیں ہو گئے؟ کیا مطلب کہ جب کفار کی طرف سے تسلسل کے ساتھ حصی معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو کہیں مسلمان نے اس بات سے بھی
ایمان والے بھی یعنی وہ چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کی طرف سے جو ان کے مطالبات ہیں کہ کوئی حصی معجزہ آئے تو ویسے اترتے تاکہ ہماری تکالیف بھی کم ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے. تو جب نہیں آیا ایک عرصے تک تو وہ بھی مایوس ہو گئے. تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں افلم ییأس کس کے معنی میں؟ افلم یعلم کے معنی میں ہے. اور ایسا عربوں کے ہاں یأسن یا یہ دیکھیے عربوں کے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے الم ییأسو انی فارسن. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ میں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ میں ماہر شاہ سوار ہوں؟ الم ییأسو. اب یہاں الم ییأسو کیا وہ نہیں جانتے؟ الم یعلمو کے معنی میں. اور ربا بن عدی کا ایک شعر ہے الم ییأس الاقوام فی الم ییأس الاقوام انی انا ابنہ. کیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں؟ وَإِن كُنْتُ عَنْ أَرْضِ الْعَشِيرَةِ نَائِيًا. کہ اگرچہ میں اپنے خاندان کی سرزمین سے کیا ہوں؟ دور ہوں. کیا انہیں یہ پتہ نہیں؟ اب دیکھیں الم ییأس کس کے معنی میں ہے؟ الم یعلم کے معنی میں. تو عربوں کے ہاں عرب ییأس الم ییأس الم یعلم کے معنی میں ہے. تو کیا ان کو معلوم نہیں جو ایمان لائے؟ کیا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اللہ اگر یشاء اللہ اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تمام کیا لوگوں کو ہدایت دیتا. یعنی مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ اور بعض مترجمین نے یہ بھی ترجمہ کیا ان کے دل اس بات سے مطمئن نہیں کہ اگر چاہتا، یعنی اللہ یہ مفہوم پہلے بھی ایک آیت میں بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سورہ یوسف کے آخر میں. افلم ییأس الذین یا آمنو. کیا ایمان والے نہیں جانتے کہ اللہ یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی لہدی الناس جمیعا سب لوگوں کو، سب مسلمان ہوتے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں، اللہ نے اختیار دے دیا. اللہ نے جنت کو بھی بھرنا ہے، اللہ نے جہنم کو بھی بھرنا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تاکہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں. تو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں. کیسے؟ تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ. تُصِيبُهُمْ انہیں پہنچے گی، کیا پہنچے گی؟ قارعہ، مصیبت، اچانک آنے والی مصیبت کو کہتے ہیں قارعہ. کیوں؟ بما صنعوا، با سببیہ ہے، بسبب اس کے ما صنعوا جو انہوں نے کیا، جو وہ کرتوت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کیا ہے وہ کافر ایسے رہیں گے کہ ان کو کیا ہے مصیبت پہنچتی رہے گی. او یا تحل قریبا من داری، یا اس کے ساتھ بھی لا یزالو ہوگا کہ ہمیشہ تحلو، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہ پہنچتی رہے گی ان کو مصیبت، ہمیشہ اترتی رہے گی. تحلو اترتی رہے گی، نازل ہوتی رہے گی. قریبا من دارہم ان کے گھروں کے قریب. اور ہمیشہ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں ہمیشہ کیا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، کہ جو وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے، جو وہ کرتوت کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان پر مصیبت ہمیشہ پہنچتی رہے گی. او تحلو، یا ہمیشہ اترتی رہے گی قریبا من دارہم ان کے گھروں کے پاس. اور تحلو اگر واحد مذکر کا صیغہ مانے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے قریبا من دارہم ان کے گھر کے قریب، یعنی فتح مکہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ. حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت بھی اس سے مراد دی جا سکتی ہے اور فتح مکہ بھی. حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد،
کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر سن لیجیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ چلا دیے جاتے اس سے پہاڑ، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض، یا کاٹ دی جاتی اس سے زمین، او کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے بات چیت کرا دی جاتی مردوں سے، کہ تب بھی ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے ہاتھ ہیں تمام کام۔ افلم ییأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا نہیں جانا مسلمانوں نے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا تمام لوگوں کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعا، اور پہنچتی رہے گی کافروں کو ان کے کیے پر مصیبت، او تحل قریبا من دارہم، یا نازل ہوگی ان کے گھر کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، موجود ہو اللہ کا وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔